بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المصطفى. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انسان اپنے خلیل دوست کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، اس لیے ہر آدمی یہ غور کرے کہ کیسے لوگوں سے اس کی دوستی ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ. انسان کو اللہ تعالی نے اجتماعی زندگی میں پیدا کیا. انسان کے ساتھ متعدد رشتے ناطے اللہ تعالی نے قائم کیے. یہ رشتے اور ناطے امتیاز کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ کے نزدیک کسی آدمی کا کسی نسب کے اعتبار سے بلند ہونا صرف اس صورت میں معتبر ہے کہ جب اس کے اندر تقویٰ ہو. اگر تقویٰ نہ ہو تو کتنے ہی بلند خاندان کا آدمی ہو، اس کی خاندانی نجابت شرافت اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. لیکن اس اجتماعی زندگی سے انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں: متاثر کرنا اور متاثر ہونا. متاثر کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر موجود ہے اور متاثر ہونے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر موجود ہے. اپنے عمل سے، کردار سے، اپنے اخلاق سے انسان دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور دوسرے کے عادات اور اخلاق سے انسان خود متاثر ہوتا ہے. اس لیے اگر تقویٰ کی حفاظت مقصود ہے تو پھر اس بات کا ہر وقت خیال رکھنا پڑے گا کہ کیسے لوگ میرے چاروں طرف ہیں، کیسا ماحول مجھے ملا ہوا ہے. اس لیے کہ
فطری طور پر یہ چیز انسان میں فطری ہے. جیسے ماحول انسان کو ملے گا اس ماحول کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوں گے، اس میں قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ قبول کرنا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تدریجاً ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. اور لاشعوری طور پر ہوتا ہے، لاشعوری طور پر، دانستہ بھی نہیں ہوتا. کبھی دانستہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر لاشعوری طور پر ہوتا ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے گرد ماحول کس قسم کا ہے، کیسے لوگ میرے چاروں طرف ہیں. اس لیے کہ جب انسان کے چاروں طرف جو لوگ ہوں گے ان سے میل ملاپ، ان کی محبت، وہ انسان کے اندر ان کی عادات اور ان کے اخلاق خود بخود انسان کے اندر آتے چلے جائیں گے. یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو روز اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. بچوں کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے، انہیں باہر کا ماحول ملے تو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ آہستہ آہستہ وہ عادتیں ان بچوں کے اندر سرایت کر جائیں گی. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالیاں دینا، سگریٹیں پینا، حتیٰ کہ یہ ماحول انسان کو نشے تک پہنچا دیتا ہے. انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے. جیسا ماحول ہوگا اس کے اثرات انسان پر مرتب ہوں گے، آہستہ 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 آہستہ. پھر وہ چیز جو انسان پر مرتب ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ کر لیتی ہے، اور ایسی جگہ کر لیتی ہے پھر انسان اگر چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا. تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جن کی تربیت انسان سے متعلق ہے ان کے ماحول پر نظر کرے. کیسے لوگوں کا ماحول اس کو مل رہا ہے. اچھے لوگوں کا ماحول ملے گا انسان اچھا ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ. فارسی کا مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. صالح لوگوں کی صحبت تمہیں صالح بنا دے گی، اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. کیسے بنا دے گی یہ بات اب سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ انسان میں فطرتاً اثر لینے کی، متاثر ہونے کی صلاحیت فطرتاً انسان کے اندر موجود ہے. آہستہ آہستہ انسان وہ اثرات قبول کرتا ہے اور وہ پھر اس کی عادت بنتے چلے جاتے ہیں. جس طرح انسان برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور یہ برائی کی عادتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں،
اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، وہ اچھے لوگوں کی عادتیں بھی اس کے اندر آہستہ آہستہ. آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے تبلیغی جماعت میں چلے گئے، بالکل دنیا دار، تبلیغی جماعت میں چلے گئے، جماعت کے ساتھ کام کرتے رہے، پھرتے رہے، آہستہ آہستہ نماز کے پابند ہو گئے، نماز کے پابند ہو گئے، حتیٰ کہ تہجد پڑھنے لگے. روزے رکھنے لگے، آہستہ آہستہ اخلاق درست ہونے لگے، عادات بدل گئی. وہ آدمی جس کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ترین کام تھا، وہی آدمی ماحول کے تبدیل ہو جانے کے بعد داڑھی رکھ لیتا. جس کے لیے تصویریں کھنچوانا رکھنا ایک شوق تھا، آہستہ آہستہ وہ شوق ختم ہو جاتا. دفعتاً نہیں نکلتی یہ چیزیں، نکلتی آہستہ آہستہ، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ماحول تبدیل ہوتا ہے. یہ انسان کے گرد و پیش کا ماحول. بہت سے لوگ ایسے دیکھے اکابر کے یہاں، مشائخ کے یہاں صحبت کا اہتمام اسی لیے ضروری ہے. صرف کسی سے بیعت ہو جانا کافی نہیں ہوتا. جب تک انسان کا رابطہ مستقل نہ ہو، رابطہ مستقل ہو، چاہے وہ جا کر وہاں رہے، صحبت میں رہے، یا رابطہ اتنا مضبوط ہو کہ جو صحبت کے قائم مقام ہو. سینکڑوں اور ہزاروں آدمی اس طرح بدلتے ہوئے دیکھے. وہ آدمی جس سے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، سود، رشوت، غصب، ہر چیز اس کے ہاں عام تھی. بزرگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد اس کی زندگی میں سے یہ سارے عیوب نکل گئے، زندگی بدل گئی. ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بے شمار مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی اس قسم. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 169 حضرات کو خلافت عطا فرمائی. آپ ان کا جائزہ لیں وہ کیسے لوگ تھے. آپ ان کا جائزہ لیں گے کیسے لوگ تھے. ان میں ڈپٹی کلکٹر، محکمہ تعلیم کے انچارج، ان میں وکیل، سارا دن جھوٹ کی زندگی میں وقت گزارنے والے. ان میں اخلاق و کردار کے اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے، لیکن صحبت اختیار کرنے کے بعد ان کی زندگی بدلتے کہاں تک پہنچی کہ مجاز ہو گئے، خلیفہ مجاز ہو گئے، مربی بن گئے، مصلح بن گئے، اور سینکڑوں اور ہزاروں کی
ہدایت کا سامان بن گئے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی کسی کو واز کہنے سے، تقریر کرنے سے یہ تبدیلی نہیں آتی، دلائل کے ساتھ کوئی بات سمجھانے سے یہ تبدیلی نہیں آتی۔ کتنے دلائل دے دیں آپ، دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھانے سے تبدیلی نہیں آتی۔ جب کسی کے ساتھ انسان جڑتا ہے اور اس کے پاس رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں، اس کے اخلاق بدلتے ہیں، عادات بدلتی ہیں، پھر ایسی ایسی عادتیں بدل جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ کبھی اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی آپ کا قلم رکھا ہوا ہے، میں اٹھا کر اس سے کچھ لکھ لوں، کبھی پرواہ بھی نہیں ہوتی اس بات کی۔ یہ کیا بات ہے؟ ایک صاحب آتے ہیں حضرت کی خدمت میں، کہتے ہیں حضرت آج میں حیران ہوا، ریل میں سفر کر رہا تھا، ایک اسٹیشن کے اوپر گاڑی رکی، چھوٹا سا اسٹیشن تھا، بالکل غیر آباد، گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی، تمام مسافر نیچے اترے، ایک چھوٹا سا مسافر خانہ تھا، گاؤں کا اسٹیشن ہے، وہاں دیکھا کہ دو بچے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ پین نئے نئے چلے تھے، پین سے لکھ رہے ہیں، ایک بچے کی پین کی سیاہی ختم ہو گئی، اس نے کہا میں ذرا گھر جاؤں، گھر جا کے اپنے پین میں سیاہی بھر کے لاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرے پاس دوات رکھی ہوئی ہے، اس میں سے بھر لو۔ کیا قباحت کی بات تھی اس میں؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن اس بچے نے کہا کہ نہیں، تم بھی نابالغ ہو، میں بھی نابالغ ہوں، نابالغ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، میرے لیے تمہاری چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تمہارے لیے اپنی چیز مجھے ہدیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حیران، یا اللہ، اتنا باریک مسئلہ، چھوٹی سی بات ہے، لیکن کہاں اس کی نظر پہنچی؟ بچہ تو چلا گیا، اب یہ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ کسی مفتی اعظم کا بیٹا ہوگا جس کے گھر میں ہر وقت مسائل کا چرچا، یا کسی بہت بڑے مربی اور شیخ جس کے ہاں تربیت کا نظام ہر وقت چلتا ہو۔ جب وہ بچہ آیا تو انہوں نے پوچھا بیٹے تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کاشتکار ہے، زمین ہے، کاشت کرتے ہیں۔ عالم ہے کہ جی نہیں، پڑھے لکھے نہیں۔ اب یہ حیران، آدمی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں مفتی اعظم ہوگا، میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑا مربی اور شیخ ہوگا، یہ کہہ رہے کاشتکار ہے، یہ کہہ رہے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک ان پڑھ آدمی کے بچے کے ذہن میں یہ مسئلہ کیسے آیا؟ میں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں؟ پتہ نہیں جی، میں نے تو دیکھا نہیں، صبح کو اٹھ کے جنگل چلے جاتے ہیں، کھیت پہ چلے جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، آ کے گھر پڑ جاتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔
یہ حیران ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یا اللہ اس مسئلے کو حل فرما دیے، کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹے غور کرو، کہیں جاتے ہوں گے۔ کہنے لگے جی رمضان میں جاتے ہیں، باقی تو سارے سال ہی رہتے ہیں، رمضان میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی جگہ ہے تھانہ بھون، وہاں جاتے ہیں، وہاں رمضان وہاں رہتے ہیں۔ بس مجھے یقین ہوا کہ یہ حضرت کی تربیت کا اثر ہے، یہ حضرت کی تربیت کا اثر ہے۔ اصل میں صحبت انسان کو آہستہ آہستہ اتنا تبدیل کر دیتی ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ صحبت سے محبت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کے پاس رہے گا، کسی دنیا دار کے پاس رہے گا، اس سے محبت ہوتی ہے۔ کسی دیندار کے پاس رہے گا، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے کہ محبت انسان کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو انسان کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ جس سے محبت ہوگی انسان اس کی اطاعت کرے گا، اور یہی تو دین ہے جو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل کے دین کو اختیار کر لیتا ہے۔ دوست، محبت کرنے والا، محب، سوچ کے محبت کرنا، سوچ کے دل لگانا۔ جب انسان کسی سے دل لگاتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، اس کے لیے کسی لمبی چوڑی محنت کی، مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وظیفہ پڑھیں، وہ مجاہدہ کریں، کچھ نہیں۔ انسان کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے اور اس کی صحبت اختیار کرے۔ آہستہ 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 اس کی صحبت کے اثرات انسان کی طبیعت بنتے چلے جائیں گے، عادات بدل جائیں گی، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، حتیٰ کہ وضع قطع اور لباس تک تبدیل ہو جاتا ہے۔ وضع قطع اور لباس آدمی خود بخود اندر سے دل ہی نہیں چاہتا۔ بہت سے ایسے لوگ کوٹ پتلون پہننے والے، ٹائی لگانے والے، جب کسی بزرگ سے تعلق قائم ہوا، ہمارے دوست تھے ڈاکٹر الیاس صاحب، کلین شیو، سوٹ پہنتے تھے، ٹائی لگاتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا، آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب کے مزاج میں سختی نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب روک ٹوک نہیں کرتے تھے زیادہ، لیکن المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل کے دین کو لازماً اختیار کر ہی لیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئی، اتنی تبدیلی آئی کہ وہ چیف انجینئر تھے، اب دفتر جاتے تھے اس لباس میں، کرتا شلوار، سر پہ یہ ٹوپی، دفتر جاتے تھے اس لباس میں، اتنی بڑی داڑھی تھی۔
کیسے زندگی بدلی؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سوال کیا، میں نے کہا ڈاکٹر الیاس کو بڑے مجاہدے کروائے ہوں گے آپ نے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، پوچھ لوں ان سے، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا ان سے۔ میں نے کہا پھر یہ تو اتنی تبدیلی ان کے اندر آ گئی؟ تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں کہا، یہ تبدیلی ان میں خود ہی آئی۔ تو اس طرح کے واقعات بے شمار سامنے آئیں گے ہماری اپنی زندگی میں۔ انسان، ہر مسلمان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، ہر مسلمان جو مبتلا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو گناہ میں مبتلا ہے وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسے چھوڑے؟ اس کا طریقہ یہی ہے۔ اسی لیے ہے تعالی شانہ نے قرآن پاک کے اندر کونوا مع الصادقین فرمایا۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہ پڑو۔ یہ معنی نہیں ہے کونوا مع الصادقین کے ساتھ کہ راہ میں جب مل گئے صاحب سلامت ہو گئے، کبھی ہفتے 10 دن میں ملاقات ہو گئی، نہیں، کونوا مع الصادقین، رہ پڑو۔ جب رہو گے ماحول ملے گا، جب رہو گے عادات سامنے آئیں گے، اخلاق سامنے آئیں گے، عبادات سامنے آئیں گی، اندر سے تقاضا ہوگا، اس لیے کہ اندر قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، متاثر ہونے کی صلاحیت اندر موجود ہے، اندر سے تقاضا ہوگا، اور جب اندر سے تقاضا ہوگا پھر وہ روکے نہیں رکے گا۔ پھر دنیا آپ کو ملامت کرے، برا بھلا کہے، آپ خود اس کا دفاع کریں گے اندر سے، بھائی ٹھیک ہے مجھے تو یہی کرنا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ پھر اندر سے یہ آواز آتی۔ اصل میں اپنے ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیسے لوگ ہمارے چاروں طرف ہیں، ہماری دوستی کن لوگوں سے، ان کے اثرات ہم پر مرتب ہو رہے ہیں، چاہتے نہیں ہم، لیکن نہ چاہنے کے باوجود ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ برے لوگ اگر ہمارے چاروں طرف ہیں، ہم آہستہ آہستہ برائی کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ میرے ساتھ جامعہ شفیہ میں ایک صاحب پڑھتے تھے، جامعہ شفیہ سے فارغ ہوئے، دورہ حدیث کیا، فارغ التحصیل ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ماحول، دنیا کا ماحول مل گیا، فارغ ہونے کے بعد چلے گئے، کوئی رابطہ نہیں۔ 7-8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ایک جگہ، ایک تقریب میں ان سے ملاقات ہوئی۔ میں تو نہیں پہچانا، وہ آئے اور آ کر بڑے اتفاق سے ملے، بھائی کیا حال ہے مولوی مشرف صاحب؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنی محبت اور اتنے اتفاق سے ملنے والا آدمی، بھائی میں تو نہیں پہچانا آپ کو، کون ہے؟ کہنے لگا جی یار ساتھ پڑھتے رہے تم پہچانے نہیں؟ لیکن نہیں، میں نہیں پہچانا۔
کیا نام ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، فلاں سن میں نے فلاں کتاب آپ کے ساتھ پڑھی، فلاں آپ کے ساتھ. میں نے کہا آپ اس کا مطلب فارغ التحصیل ہے؟ کہ ہاں جامع شبیر سے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہوا؟ ٹائی لگی ہوئی، سوٹ پہنا ہوا، داڑھی نہیں، انگریزی بال، سر ننگا اور فارغ التحصیل. اور میں نے کہا یار تم فارغ التحصیل ہو کہ فارغ الضلع ہو؟ بس کہنے لگے اصل میں ماحول کچھ ایسا ملا مجھے، اس کی وجہ سے خراب ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آئی. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ. ذرا غور تو کرو، کیسے لوگ ہیں تمہاری چاروں طرف؟ ان سے محبت ہے، کیسی دوستیاں ہیں یہ؟ دوستیاں تمہارا ستیہ ناش تو نہیں کر رہی کہیں؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ. روز ہمیں واسطہ پڑتا ہے جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ، اس نے مدارس قائم کر رکھے ہیں پورے ملک میں. 750 کے قریب مدرسے ہیں. میں کیونکہ جمعیت کا صدر ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے ان مدارس کے معائنے کے لیے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے. جمعیت نے جیلوں میں مدرسے شروع کر دیے. جیلوں میں پڑھانا بہت مشکل کام ہے. قیدیوں کے قریب نہیں جانے دیتے. وہاں طریقہ یہ ہے، یہ بیرک ہے، اس کے اندر قیدی ہیں، یہ جنگلہ ہے اس کے آگے، یہاں اتنے فاصلے پر آدمی بیٹھے گا، پڑھانے والا استاد یہاں بیٹھے گا، قاعدہ ان کو دے دیا جائے گا، اور ادھر بیٹھا آدمی وہ قاعدے میں نشان لگا کر بتائے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ جیم ہے. قریب نہیں جا سکتے. پڑھتے پڑھتے یہاں ایک آئی جی تھے حافظ ادریس، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعیت تعلیم القرآن کے ان مدارس کے ذریعے سے جو آدمی جیل میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لے گا اس کی قید میں 6 مہینے کی رعایت ہو جائے گی، اور جو آدمی حفظ قرآن کر لے گا اس کی قید میں 2 سال کی رعایت ہو جائے گی. میں گیا مظفر گڑھ جیل میں. وہاں میں معائنے کے لیے جب گیا تو دیکھا ایک جگہ بڑا سا ہال ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، تپائیاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں. حفظ کی کلاس ہے. 30-35 کے قریب قیدی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. وہ لوگ جب وہاں سے قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد ان کی رہائی ہوتی ہے، ان کی زندگی کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ وہی ہے جو وہاں بیرک کے اندر بند تھا. آپ ان کو پہچان ہی نہیں سکتے. حالانکہ انہیں زیادہ صحبت کا موقع نہیں ملا، لیکن تھوڑا سا ایک نیک استاد کے ساتھ رابطے کا موقع ملا، اس سے پڑھنے کا موقع ملا. اس کے اخلاق نے، اس کی عادات نے ان کے اوپر یہ اثر کیا. جمعیت تعلیم القرآن کی تربیت، اساتذہ کے لیے تربیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی استاد ڈانٹ کا انداز تو درکنار، غصے کا لہجہ بھی اختیار نہیں کر سکتا. ضبط و تحمل، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کیجیے.
اور اگر کوئی غلط بات ہو اس کی طرف توجہ ہی نہ کیجیے، اسے پلٹ دیجیے۔ ان اخلاق کا یہ اثر ہے کہ جو آدمی وہاں سے نکلتا ہے وہ کوئی چلے میں جا رہا ہے، کوئی کسی بزرگ سے تعلق کر رہا ہے۔ کئی افراد ایسے جن کا بزرگوں سے تعلق ہو گیا۔ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی افراد نے تعلق قائم کیا۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے حکیم اختر صاحب سے تعلق قائم کیا، صوفی سرور صاحب سے تعلق قائم کیا، متعدد لوگ ہیں ایسے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ تبدیلی ہے جو صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ صحبت سے خلت اور محبت ہوتی ہے، اور وہ خلت اور محبت پھر انسان کی عادات سے بدلتی ہے۔ ایسا کیمیا کا نسخہ ہے اس حدیث کے اندر، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط۔ تو میں ہر آدمی ذرا یہ غور کر لے کہ کیسے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، کیسا اس کا ماحول ہے، کیسے اس کے دوست ہیں۔ جیسے دوست ہوں گے ویسا اس کا دین ہوگا، ویسی اس کی عادات ہوں گی، ویسی اس کی عبادات ہوں گی۔ بڑا کیمیا کا نسخہ ہے۔ صحبت کو اللہ تعالی نے اتنا ضروری قرار دیا کہ ایک آیت کا مضمون آپ کو سناتا ہوں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ تمہارے پاس کوئی نائی بیٹھا، کوئی دھوبی بیٹھا، کوئی قصائی بیٹھا، کوئی فلاں بیٹھا، کوئی فلاں بیٹھا، ہم سرداران قوم ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارا ان کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں اگر اپنی بات سنانا چاہتے ہو تو انہیں اپنے پاس سے ہٹا دو۔ حضور نے فرمایا میں تو نہیں ہٹاتا ان کو نہیں میں ہٹاتا۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں اگر اپنی بات سنانا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کام تو کرو کہ انہیں ادھر بٹھا دو، دور، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ اس میں ہماری توہین ہے کہ ہمارے پاس کوئی نائی بیٹھا، کوئی قصائی بیٹھا، کوئی دھوبی بیٹھا، کوئی تیلی بیٹھا، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرات صحابہ کی محبت، مجھے جو ان سے محبت ہے یا انہیں جو مجھ سے محبت ہے، اس میں قریب بیٹھنے اور دور بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ ذرا دور بھی بیٹھ جائیں گے تو اس سے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور فیوز و برکات جو ان کو مل رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس بہانے اگر یہ لوگ سن لیں تو شاید ان پر کوئی اثر ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں۔ یہ خیال آیا دل میں، اس پر عمل نہیں کیا، حضرات صحابہ کو ابھی ہٹایا نہیں، یہ خیال آیا، فوراً جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آئے اور آ کر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی آپ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ حق تعالی کا حکم آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے درمیان بٹھائیے۔ انہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے درمیان بٹھائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، مع کے معنی ساتھ کے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے۔ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
یریدون وجہہ، اور جن کا یاد کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ چلو یہ ادھر بیٹھے رہیں اسی مجلس میں، یہ ادھر بیٹھے رہیں، یہ ادھر بیٹھے رہیں، اور آپ ان کی طرف توجہ کر لیں، ادھر سے ذرا نظریں ہٹا لیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کو اس کی اجازت بھی نہیں کہ ان سے آپ نظر ہٹا لیں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ترید زینت الحیات الدنیا، اگر آپ نے ان سے نظر بھی ہٹائی تو یہ لکھ دیا جائے گا کہ آپ نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات ہرگز نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا معاملہ حد سے گزر چکا، ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے، اٹھا دیے ان کو اپنے پاس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت، صحبت کی اتنی قدر تعالیٰ نے فرمائی کہ حضرات صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹانا تو درکنار، ان سے نظر ہٹانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہے. بہت مختصر سی بات ہے، 2 لفظوں کی بات ہے صرف. اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے اور اچھے لوگوں کا ماحول اختیار کیجئے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کیجئے. اور تعلق یہ نہیں کہ صرف رسمی تعلق قائم کر لیا، معیت اختیار کیجئے، صحبت اختیار کیجئے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کے معاملات، ان کی معاشرت وہ ہماری زندگی میں آئے گی. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اگر ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور اس برائی کو چھوڑنے کے خواہش مند ہیں اور نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کے لیے کسی بہت زیادہ محنت اور مشقت اور مجاہدے اور ریاضت اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے، بس ذرا سا اپنے آپ کو اٹھائیے، ادھر سے اٹھا کر ادھر اٹھائیے، اس ماحول سے اٹھائیے اپنے آپ کو اور اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیجیے. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ماحول کی تبدیلی کیجیے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ خود کرا لے گا. جب اپنے اختیار سے ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں گے تو باقی سارا کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرما دیں گے اور یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں، سوچئے، انسان جو کام خود اختیار کرتا ہے اسے خود ہی توڑ بھی دیتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے. ہم نے اگر صرف اتنا کام کر لیا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لی تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، جب چاہے ہم چھوڑ دیں. لیکن اگر اس پر ہم جم گئے تو اگلے مراحل جتنے بھی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. ہمارے اخلاق بدلیں گے، ہمارے عقائد بدلیں گے. المرء علی دین خلیلہ، یہ جملہ یہ بتلا رہا ہے
کہ انسان کا دین بدل جاتا ہے، مذہب بدل جاتا ہے. سمجھے؟ دین و مذہب جو مجموعہ ہے 5 چیزوں کا جس میں عقائد ہیں. دین و مذہب مجموعہ ہے 5 چیزوں کا جس میں عقائد ہیں، جس میں عبادات ہیں، جس میں معاملات ہیں، جس میں معاشرت ہے، جس میں اخلاقیات ہیں. ان 5 چیزوں کے مجموعہ کا نام دین اور مذہب ہے. انسان کا دین بدل جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. عقائد کی اصلاح ہو جائے گی. کوئی شک اور تردد ذہن میں نہیں آ سکتا. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے کے ذہن میں کوئی شک اور تردد نہیں آ سکتا. یقین راسخ، یقین کامل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کوئی شک اور تردد کبھی کسی مسئلے میں اس کو پیش نہیں آ سکتا. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے عبادات کے اندر عبادات سراپا جیسی عبادت مقصود ہے ویسی عبادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ تبدیلی من جانب اللہ ہوگی. علی دین خلیل ہی، اس کا دین اختیار کرے گا. جیسی عبادات اس شیخ کے اندر ہوں گی ویسی عبادات خود بخود آ جائیں گی. معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اخلاق ظاہری اور اخلاق باطنی، سب میں تبدیلی آئے گی. حدیث میں دین کی تبدیلی کو بیان کیا گیا کہ انسان کا دین تبدیل ہو جائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی اور انقلاب آئے، اس کا نسخہ بس یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں اور کسی اللہ والے کو تلاش کریں، اس کے ساتھ رہ پڑیں. کتنی مدت تک رہیں؟ تبدیلی کے لیے کتنی مدت تک رہیں؟ متقدمین نے اس کے لیے کوئی مدتیں اپنے تجربات سے بیان کی. انہوں نے کہا جو آدمی 10 سال تک کسی کے پاس رہے گا اس کی زندگی بدل جائے گی. 10 سال تک. یہ صرف تجرباتی بات ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. 10 سال کی مدت کوئی دلیل نہیں ہے. یہ نکالی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے. اس سے معلوم ہوا کہ 10 سال ایک بڑی مدت ہے. اگر آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں 10 سال تک رہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑی مدت ہے، 10 سال نہیں، 1 سال اس کے لیے تجویز کیا جائے. 1 سال شب و روز کسی اللہ والے کے پاس رہے. یہ 1 سال کی مدت، یہ بھی تجرباتی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے لیے حدیث نہیں ہے. یہ بھی تجربات کی بنیاد ہے کہ جن بزرگوں نے تجربہ کیا کہ 1 سال کے اندر واقعی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انہوں نے 1 سال کی مدت کی. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 6 مہینے رہو تبدیلی آ جائے گی. 6 مہینے رہو تبدیلی آ جائے گی. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی خدمت میں 6 مہینے رہ جا کے مکہ معظمہ. حضرت نے فرمایا مولوی اشرف علی یہاں کے 6 مہینے میرے پاس رہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. گئے 6 مہینے رہے شیخ کی خدمت میں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد ملت بنایا تھا.
مجدد کہتے ہیں جو دین میں جو غبار آ گیا ہو لوگوں کی تعبیرات سے، ان سب کو دور کر کے دین کو صاف شفاف بنا کے اصل شکل کے اندر قوم کو پیش کر دے۔ مجدد کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو نیا دین لے کر آئے، مجدد کا معنی ہے جو دین اصل دین ہے اس پر جو رسوم اور بدعات اور خرافات اور اس قسم کی چیزیں اس کے اوپر چھا گئی ہیں، ان سب کو دور کر کے دین کی اصل شکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ اصل شکل دکھلا دے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر غور کیا، کتنی مدت ہونی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ زیر بحث ہوا، کتنی مدت ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چند دن رہے اور اس کے بعد چلے گئے، لیکن زندگی بدل گئی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی کئی سال، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدت العمر ساتھ رہے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پوری زندگی ساتھ رہے۔ عمر فاروق تو انہوں نے تو دن مقرر کیا ہوا تھا، ایک انصاری صحابی کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، بخاری میں روایت موجود ہے۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ ایک دن تم رہو گے، میں اپنے کام کروں گا۔ اس دن جو وحی آئے، جو واقعہ دیکھو، جو عمل دیکھو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ملے اسے یاد کر کے وہ مجھے سنانا۔ ایک دن تم اپنے کام پر جانا، میں وہاں رہوں گا۔ انہوں نے تو یہ ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود کا لقب یہ تھا صاحب النعلین والطہور والوسادہ۔ نعلین کہتے ہیں جوتوں کو، وہ ہر وقت آپ کے نعلین مبارک اپنی بغل میں رکھتے تھے اور ایک لوٹے میں پانی بھر کر اپنے پاس رکھتے تھے، اور ایک بچھانے کے لیے کپڑا وسادہ وہ اپنے پاس رکھتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھنے بیٹھنا چاہیں وہاں وہ کپڑا بچھا دیں۔ جب چلنے کا ارادہ ہو تو نعلین مبارک نکال کر پیش کر دیں، جب وضو کا ارادہ ہو تو فوراً وہ لوٹا پیش کر دیں اور پانی پیش کر دیں۔ ہر وقت یہ تینوں چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے لقب ہی یہ پڑ گیا تھا صاحب النعلین والطہور والوسادہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پر غور کیا، کتنی مدت شیخ کے پاس رہنا ضروری ہے۔ معلوم ہے کہ جو حضرات تھوڑی مدت رہے ہیں، ایک دو دن رہے ہیں، اس سے بھی کم رہے ہیں، ان کا رابطہ اتنا مضبوط رہا کہ رابطے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ شیخ کے پاس اگر رہنا میسر نہ آ سکے تو شیخ سے رابطہ اتنا مضبوط ہو کہ اس رابطے میں کمی نہ آئے۔ رابطہ جتنا مضبوط ہوگا اثرات اتنے ہی مرتب ہوں گے، اور رابطہ جتنا کمزور ہوگا اتنے اثرات کم ہوں گے۔ اس لیے حضرت کے یہاں اس کی کوئی مدت متعین نہیں، لیکن یہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 دن اگر میرے پاس آ کر رہو تو اپنی زندگی میں تبدیلی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو۔ 40 دن اگر رہو آپ
میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اب کیا صورت حال ہے؟ زمانہ بدلتے بدلتے اب کیا صورت حال ہے؟ آج کی دنیا تو بہت مشغول اور منہمک ہے. تو آپ نے عجیب فرمایا دیکھیے خواجہ صاحب کا جو شعر ہے کہ 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد. فرمایا یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم. اس کا مطلب یہ ہے اگر شیخ سے اس کے پاس رہنا اگر میسر آ جائے بہت اچھی بات ہے، زندگی بدل جائے گی. نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے، خاموش جا کر بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو. اس کو دیکھ کر اس کے عقائد جو اس کے باطن میں ہیں وہ تمہارے اندر اتر آئیں گے. اس کو دیکھ کر اس کے عبادات تمہارے اندر اتر آئیں گے، اس کے معاملات تمہارے اندر آ جائیں گے. اگر ساتھ رہنا ممکن ہے پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہاں بیٹھنا وہی انشاءاللہ تعالی زندگی کو بدل دے گا. اور اگر پاس رہنا ممکن نہیں پھر یہ 4 چیزیں ضروری ہیں کہ رابطہ اتنا مضبوط ہو، اپنے حالات کی اطلاع کرو. کن حالات کی؟ حالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، برے حالات بھی ہوتے ہیں. نیکیوں کے حالات بھی ہوتے ہیں، گناہوں کے حالات بھی ہوتے ہیں. شیخ کو امین سمجھو، یہ شیخ کی ذمہ داری ہے. وہ شیخ نہیں جو اپنے کسی مرید اور اپنے کسی متعلق کے حالات دوسروں کے سامنے بیان کر دے کہ فلاں میں یہ عیب ہے نام لے کر. ایک تو ہے کہ حالات کی اطلاع کر دینا کہ اگر یہ حالات ہوں کسی پر تو اس کا علاج یہ ہے، یہ نہیں بتایا کہ کس میں ہے، لیکن ایک تو اس طرح اطلاع کرنا ہے. یہ نہیں، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ نام لے کر کسی شخص کا کوئی عیب کوئی بات کسی کے سامنے بیان نہ کی جائے. وہ شیخ نہیں جو اپنے متعلقین کے حالات دوسروں کے سامنے نام لے کر بیان کر دے. اس لیے اگر ایسا شیخ مل جائے تو بے دھڑک اپنے سب حالات، نیکیے جن پر عمل کی توفیق ہو رہی ہے وہ، جن پر عمل کی توفیق نہیں ہو رہی نہیں کر سکتے وہ سب بیان کرو. جن اعمال پر توفیق ہو رہی ہے اور عمل کر رہے ہو وہ بتلاؤ، جو کرنا چاہیے لیکن نہیں کر سک رہے وہ بتلاؤ. اسی طرح برائیاں، گناہ، جن گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے وہ بتلاؤ. جن گناہوں سے بچنے کی اللہ نے ہمت دے رکھی ہے وہ بتلاؤ. ایک ایک بات کا جائزہ لو اور شیخ کو بتلاؤ. یہ ہے اطلاع. اس میں کوئی چیز چھپانا جائز نہیں ہے. ایک ایک بات. اور حضرت فرماتے تھے کہ میں نے خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنا کہ مجلس میں اپنے حالات زبانی بیان کرنا سلوک اور تصوف کے خلاف ہے، تربیت کے خلاف ہے. مجلس میں اپنے حالات زبانی بیان کرنا تربیت کے خلاف ہے. اچھے حالات ہوں ان کا بیان کرنا وہ بھی غلط ہے. اس سے انسان کے اندر تعلی پیدا ہوتی ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے. رات کو 2:30 بجے 3 بجے اٹھ جاتا ہوں.
اللہ نے توفیق دے رکھی ہے۔ این ممکن ہے مجلس میں اس قسم کے لوگ ہوں جنہیں یہ توفیق نہیں ہے، تو کوئی اور آدمی اس قسم کی بات نہیں کہے گا تو اندر سے نفس اور شیطان کو موقع ملے گا اس بات کا کہ میں دیکھا کوئی نہیں بول سکا، میں نے بیان کیا تو کوئی نہیں بول سکا۔ اندر سے نفس اور شیطان انسان کے اندر تعلی اور تکبر پیدا کرے گا، اور یہ تکبر تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مجلس میں کبھی اپنے ذاتی حالات بیان نہیں کرنے چاہیے، اس لیے فرمایا کہ لکھ کر بیان کرو، لکھ کر بذریعہ خط لکھ کر بیان کرو۔ اور خط لکھنے کا طریقہ یہ، بزرگوں کے یہاں تو طریقے اور تھے، ہم نے خط لکھا، وہ خط ان کے پاس رہ گیا، انہوں نے جواب لکھا، وہ ہمارے پاس آ گیا، اب ہم جواب پڑھ رہے ہیں، اپنا لکھا ہوا ہمیں یاد نہیں رہا ہم نے کیا لکھا۔ سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہوتی۔ حضرت احمد اللہ علیہ کے یہاں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اتنا چوڑا خط ہے، اتنے حصے پر خط لکھو، یہ حصہ خالی چھوڑو، 3 حصوں میں تقسیم کر لو، 3 حصوں میں سے 2 حصے کے اوپر خط لکھو، 1 حصہ خالی چھوڑو، تاکہ جس بات کا جواب دینا چاہیں سامنے جواب دے۔ اب جب وہ جواب سامنے ہوگا اور وہی خط ہمارے پاس آئے گا، اور حضرت فرماتے تھے کہ ایک خط کے اوپر نمبر ڈالو، خط پر نمبر ڈالو، تاریخ ڈالو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ خط میں نے کب لکھا تھا۔ اور اگر خط میں کوئی ایسی بات ہو کہ پچھلی مرتبہ پچھلے خط میں جواب آ چکا تھا اور اس سے اگلی بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو وہ پچھلا خط اس کے ساتھ لگا کے بھیج دو، پچھلا خط بھی ساتھ لگا کے بھیجو، تاکہ شیخ کے سامنے بھی یہ بات، میں نے کئی مرتبہ بات عرض کی کہ شیخ عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم العیب ہوتا ہے، عیب کی حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ عیب کتنا مضر ہے، کتنا مہلک ہے، وہ اس حقیقت کو جانتا ہے۔ اس کے سامنے وہ پچھلا خط بھی بھیج دو، یہ نیا خط بھی بھیج دو، وہاں سے جواب آئے، اب دیکھو کہ میں نے کیا سوال کیا تھا، کیا لکھا تھا، اس کا کیا جواب آیا۔ جواب مختصر ہوگا، ہاں اور نہیں میں بھی جواب ہوگا، بعض مرتبہ بہت مختصر جواب ہوتا ہے۔ اس طرح خط لکھو، اس خط کو محفوظ رکھو، اگلی مرتبہ یہ خط ساتھ بھیج دو، پچھلا اپنے پاس رکھ لو۔ اس طرح ایک ایک خط مختصر سوال کرو، 2-3 ایک ہی خط میں 4 صفحے کا خط لکھ دیا، ساری باتیں اس خط کے اندر لکھ دی، نہ ان پر عمل ہو سکے گا، نہ وہ یاد رہیں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک 2 بات پوچھتا رہے آدمی اور عمل کرتا رہے، آہستہ 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 بہت بڑا ذخیرہ انسان کے پاس ہو جاتا ہے، بہت بڑا ذخیرہ۔ آہستہ آہستہ اس طرح خط لکھے، خط کے ذریعے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس پر جو ہدایت ہو اس کا اتباع کرو، اطلاع اتباع۔ یہ رابطہ اگر مضبوط رہے، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ رابطہ اگر مضبوط رہے تو یہ صحبت سے کم نہیں ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی آدمی 40 دن کے لیے چلا جائے، اب تو 10 دن کے لیے جانا بھی مشکل ہے، 3 دن کے لیے بھی جانا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ رابطے کا سلسلہ رہے، مسلسل اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے، جو ہدایت ملے وہ اس کے اتباع کرتا رہے، تو ہم فرماتے تھے کہ یہ رابطہ بھی
صحبت اور خلت کے قائم مقام ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا اس قسم کا رابطہ رکھنے کے بعد انسان کے دین میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، جس سے انسان پوچھ رہا ہے، جب اس سے مسلسل اس طرح خط کا رابطہ ہوگا، اپنے حالات لکھے گا، وہاں سے جواب آئے گا، تو اطلاع بھی ہو رہی ہے، اتباع بھی ہو رہا ہے۔ اس اطلاع اور اتباع کو مؤثر بنانے کے لیے نظریاتی طور پر سائیکولوجیکل ایک علاج بتایا، وہ یہ کہ یہ اعتقاد اپنے دل میں بار بار یہ سوچو، بار بار یہ اعتقاد رکھو کہ میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، میری اصلاح اور تربیت کے لیے ان سے زیادہ کامل مجھے نہیں مل سکتا۔ یہ نہیں کہ ان سے زیادہ کامل ہو نہیں سکتا، ان سے زیادہ کامل مجھے نہیں مل سکتا۔ اگر اس طرح اپنے ذہن کے اندر یہ بات، اس بات کو بار بار دہراتے رہو، اپنے ذہن کے اندر بار بار دہراتے رہو، یہ ہے اعتقاد۔ اور انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نسخہ لکھوا لیا اور اس کو طاق میں رکھ دیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دوا بھی آپ لے آئے اور لا کے طاق میں رکھ دیا آپ نے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک پابندی کے ساتھ اس کو استعمال نہ کیا جائے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے چوتھی چیز ہے انقیاد، یعنی پابندی، کہ پابندی کریں، جو ہدایت ملی، جو تعلیم وہاں سے ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں ہو سکا دوبارہ لکھو، پچھلے خط میں یہ آپ نے لکھا تھا، میں اس پر عمل نہیں کر سکا، اس کے لیے دعا ہی کی درخواست کر دو، دعا کی درخواست کر دو، تو اس سے وہ دوبارہ ایک چیز تازہ ہو جائے گی۔ شیخ کی دعا بڑی کامیاب ہوتی ہے، بہت مؤثر ہوتی ہے۔ ایک آدمی آیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مولوی جی مجھے مرید کر دو۔ اچھا بھائی آ جاؤ۔ اسے بیعت کیا، توبہ کروائی، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، ہر گناہ سے، صغیرہ اور کبیرہ، ہر گناہ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، سب مکمل توبہ کروائی۔ بیعت ہو گئے، جاؤ بھئی یہ پڑھا کرو۔ اجی مولوی جی تم نے افیم سے تو توبہ کروائی نہیں۔ افیم سے؟ میں افیم کھاتا ہوں، اس سے تو توبہ کروائی نہیں۔ فرمایا بھی مجھے کوئی غیب کا علم ہے کہ تو افیم کھاتا، تو نے بتایا تھا؟ کہنے لگا بس پھر بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے توبہ کرنے کا بھی نہیں، چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتا کتنی کھاتا ہے؟ اس نے جیب میں سے نکالی اور اتنی بڑی گولی وہ حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی، کہنے لگا اتنی کھاتا ہوں روز۔ حضرت نے اس میں سے ایک چنے کے برابر توڑ کے فرمایا بس اتنی کم کر دے، کھا لے لیکن اتنی کم کر دے۔ بول کم کر دے گا؟ ہاں جی اتنی تو کر دوں گا۔ کہنے پھر سچ بولیے جھوٹ نہ بولیے، ابھی وعدہ کیا تو نے کہ سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولیے، مجھے بتائیے اتنی نکالی کہ نہیں نکالی؟ چلا گیا۔ اب شیخ کا کام تھا اسے رہنمائی کرنا، وہ رہنمائی کر دی۔ دوسرا کام شیخ کا کیا ہے کہ بارگاہ الہی کے اندر درخواست کرنا کہ اے اللہ میں تو یہاں تک پہنچا سکتا، آگے تو میرا کام نہیں۔ اللہ سے دعا کی۔ اب وہ اپنے گھر گیا، جا کے وہ گولی بنائی، اتنی سی اس میں سے توڑ کے نکال دی، نکال کے اب لیے بیٹھا۔ کوئی حضرت جی یہاں بیٹھے تھوڑی ہیں، دیکھ تھوڑی رہے، پھر اس میں جوڑ دی، ساری کھاؤں گا۔ پھر خیال ہوا سچ بولنا پڑے گا،
میں نے وعدہ کیا کہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر نکال لی، 2 مرتبہ اس میں جوڑی اور نکال لی، تیسری مرتبہ جب جوڑنے لگا خیال آیا اگر حضرت کے کہنے سے میں اتنی چھوڑ سکتا ہوں تو کیا اللہ میاں کے کہنے سے میں ساری نہیں چھوڑ سکتا؟ ایک دن نہیں کھاتا، اللہ میاں بڑے ہیں کہ حضرت جی بڑے ہیں، تو بس اللہ میاں نے منع کر دیا، نہیں کھاتا، چھوڑ دی۔ اب وہ سستا زمانہ تھا، 2 پیسے کی آتی تھی، 1 پیسے کی یا 2 پیسے کی اتنی افیم آتی تھی، پیسے جوڑتا رہا، روزانہ جتنے کی افیم آتی تھی اتنے پیسے جوڑتا رہا 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے کے بعد وہ پیسے جو جمع ہوئے وہ لے کے حضرت کے پاس آ گیا، مولوی جی یہ پیسے لے لو۔ بھائی کہیں گے کہ یہ افیم کے پیسے ہیں، بھائی کیسے؟ کہنے لگا کہ میں اس طرح سے میں نے افیم چھوڑ دی، جب میں نے افیم چھوڑی تو میرا نفس بڑا خوش ہوا کہ یہ تو 1 پیسہ روز کا بچ گیا، 1 پیسہ یا 2 پیسے روز کے بچ گئے، یہ تو بڑا اچھا کام ہوا، حضرت پیر تو بڑے اچھے جنہوں نے پیسے بچوا دیے۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ یہ پیسے تجھے نہیں دینے کا، یہ بھی حضرت کو دوں گا جا کے، تو یہ پیسے لے لو۔ تو شیخ کی دعا میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے جو حالات بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سک رہا، جو حالات بھی ہوں وہ بے دھڑک لکھنے چاہیے، لکھ کر اطلاع کرنی چاہیے، زبانی نہیں۔ زبانی مجلس میں اطلاع کرنا انسان کے لیے مضر ہوتا ہے۔ میں نے ابھی یہ بتایا کہ اطلاع کرنے سے انسان میں کبھی تو تعلی اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان کی طبیعت میں حقارت اور ذلت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حقارت اور ذلت بھی انسان کے لیے مضر ہے۔ اس لیے مجلس میں کبھی نہیں بیان کرنا چاہیے، لکھ کر پیش کرو اور جو جواب آئے اس کا اتباع کرو۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی اب اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے لگائے، سال لگائے، 10 دن لگائے، اب تو 3 دن لگانے کا وقت بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر رابطہ مضبوط رکھے، مسلسل رابطہ مضبوط رکھے، تو انشاءاللہ یہ رابطہ اس کے لیے صحبت کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی سے محبت عطا فرما دیں گے۔ اور جب شیخ سے محبت ہوگی تو شیخ کا دین، یعنی شیخ کے عقائد، شیخ کے عبادات، شیخ کے معاملات، شیخ کی معاشرت، شیخ کے اخلاقیات سب انسان کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ حدیث میں وعدہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل کے دین کو اختیار کر لیتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ